کہ جہاں ہمارا اور ہم سے بھی بڑے جو اس وقت اسٹیج پر موجود ہیں، جو ہمارے ہمدرس یا ہم ساتھی بھی رہے، وہ بھی اس مدرسے کے زیر نگراں تعلیم میں سرگرداں رہے، اور اب دنیا کے کونے کونے میں وہ دین و ملت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ اہل حاجی پور کے لیے بڑی خوش نصیبی کا ثمرہ ہے کہ آج فیضان قرآن کانفرنس کے نام سے 29ویں جو ہے یہ فیضان کانفرنس ہے، جس کے اندر آپ حضرات نے آج تک سالہ سال نہ جانے کتنے حفاظ کو اس قوم کے حوالے کر دیا، جو جگہ جگہ چپے چپے میں تمہارے مدرسے میں رہ کر کے اور تمہارے گھروں پر کھانا کھا کر کے آج قوم مسلم کا ایسے افادے کا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس وقت ایسے عالم اور ایسے پرآش و پرفتن دور میں کہ جہاں سازشیں رچی جاتی ہیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، جہاں سازشیں رچی جاتی ہیں قرآن کو بدلنے کی، قرآن کو ختم کرنے کی، لیکن یاد رکھیں تاریخ گواہ ہے، ہمارے یہاں تاریخ میں اسلام میں آج تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے دنیا نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن نہیں بدل سکا، قرآن نے اس کو بدل دیا ہے۔ یہ قرآن کی جو ہے کرشمہ سازی ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی وہ لاریب کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی محدود ذہنیت اور اپنی وسعت کے مطابق اگر وہ اس قرآن سے صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اور قرآن کو پڑھ کر کے وہ یہ چاہے کہ اللہ میرے کاروبار میں یا میرے گھر میں برکت عطا فرما دے، قرآن کی وسعت کا عالم یہ ہے قرآن اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو بتا اللہ رب العزت نے تجھے کس لیے نازل فرمایا، تو قرآن آواز دیتا ہے ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہوں۔ اب ذرا سوچیں اگر قرآن سے ہم نے استفادہ حاصل کیا تو قرآن نے ہمیں فائدہ پہنچایا، قرآن سے اگر ہم نے اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرنا چاہا قرآن نے ہمارے مردوں سے عذابات قبر دور کر دیا، قرآن سے ہم نے اپنے گھر کے اندر مسائل و آلام کو دور کرنے کے لیے کہا قرآن نے اس کو دور کر دیا۔ لیکن اسی قرآن سے جب اگر ہم اتنی وسعت رکھتے ہیں، جب ہم اتنا استفادہ حاصل کرتے ہیں، قرآن ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے، تو ذرا غور کرو اگر قرآن کی اصلیت کو اگر ہم پہچانیں اور جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے اگر ہم انسان مل کر کے اس سے ہدایت حاصل کریں تو کیا قرآن ہمیں ہدایت عطا نہیں فرمائے گا؟ تو کیا قرآن ہمیں جنت کا راستہ عطا نہیں فرمائے گا؟ یہی وجہ ہے اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اگر انگشت نمائی کی نیت سے قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو ہم نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا، اخباروں کی ہیڈ لائن ان کے نام سے چھپی، پرنٹ میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے اپنی اسکرین پر چلا کر کے بتایا کہ اس نے قرآن کو بدلنے کی سازش کی تھی۔ آج یہی انسان قرآن کے لبادے میں نظر آ رہا ہے، آج یہی انسان قرآن کی ہسٹری کرنے کے بعد میں، قرآن پر ریسرچ کرنے کے بعد میں، قرآن پر تحقیق کرنے کے بعد میں ہم نے نگاہوں سے دیکھا مکہ کے اندر خانہ کعبے کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کا جو ہے کرشمہ ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس وہ عظیم اور لاریب کتاب ہے، ہم نے اور آپ نے صرف اس کو اپنے مردوں کو جو ہے بخشوانے کے لیے یا اپنے گھروں کے اندر پڑھوانے کے لیے سمجھ رکھا ہے، ہم نے تو صرف اس مقصد کے لیے سمجھا، غیروں نے اس کو پڑھا ہے اللہ کے قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے۔ جب انہیں احساس ہوا قرآن نے ہدایت دی، جب انہیں احساس ہوا اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسا نوازا کہ انہیں رہتی دنیا تک جو لوگ چاہے وہ پادری ہو یا کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو لیکن قرآن پر تحقیق کرنے کے بعد میں اسلام کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ایک ہم ہیں، ہم اپنے قرآن سے اتنے غافل کہ ہم اور آپ نے اگر صرف
ہمارے اور آپ کے بچے قرآن کو حفظ یاد کر لیں تو وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ اگر قرآن کو ہم اور آپ مل کر کے مفاہیم اور مطالب سمجھ لیں تو پھر اسی قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے والا اپنے وقت کا مفسر کہلاتا ہے، اسی قرآن پر ریسرچ کرنے والا اور اس سے مسائل کو نکالنے والا فقیہ ملت کہلاتا ہے۔ یہی قرآن ہے جو انسانوں کی رہبری کے لیے ہے، یہی قرآن ہے جو گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہے، یہی قرآن ہے جو ہمیں دنیاوی آزمائش و آلام مصائب اور مصیبت سے جو ہے ہمیں چھٹکارا دینے کے لیے دنیا کے اندر کتنے بھی سلیبس کتنے بھی جو ہے آپ میٹنگ اٹینڈ کر لیں، لیکن اگر آپ ایک نگاہ قرآن پر ڈالیں تو ہمیں قرآن رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، ہمیں قرآن جو ہے ہماری سچی رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ اسی قرآن نے ہمیں اسلام سکھایا، اسی قرآن نے ہمیں محمد عربی تک پہنچایا، اسی قرآن نے ہمیں دین کی حقانیت سے آشنا کرایا، اسی قرآن نے ہمیں اتنی عزت و شرافت سے نوازا کہ ہم جس جگہ پہنچتے ہیں لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی قرآن کی وجہ سے لوگ دست بوسی کرتے ہیں۔ ہر انسان برابر، ہم بھی اور آپ بھی، چاہے وہ جو بھی ہو، انسان ہے تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اگر حافظ قرآن ہوتا ہے تو اس کے ماتھے پر آپ دیکھیں گے جنت الفردوس میں ایسا تاج رکھا جائے گا جو یاقوت و زمرد کے موتیوں سے سجا ہوگا، ایسا تاج پوشی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے والدین ہوں گے ان کو بھی جنت کے وہ اعلیٰ مقام عطا کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں اس حافظ قرآن کے جڑنے میں اور اس منزل تک پہنچنے میں جس نے بھی جیسے حصہ لیا ہوگا اللہ رب العزت سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ رب العزت کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔